اسے اس کا کر، لیکن وہاں بادشاہی بہت بڑی ہے. وہ عالم ہے کہ جہاں نہ مکان ہے نہ زمان ہے، نہ مکان کی قید میں ہے نہ زمان کی قید میں. عالم ہی کوئی اور ہے، عالم کوئی اور ہے. اس عالم کے اندر معاملہ انہی کے پاس ہے، لیکن شرط اور شروط ہمیشہ سے میرے جانے محترم وہ کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے ہو جاؤ، ہم تمہیں سب دے دیں گے جو تم چاہتے ہو، ہونا شرط ہے. اب ظاہر ہے وہ دل جو اس ذکر کی طرف بڑھے گا، وہ دل کیسے دنیا کی نجاستوں کو اپنے اندر رکھے گا؟ وہ نہیں سکتا. اب آپ بولیں کہ دل میں آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، یہ کیسا دل ہے؟ دل میں کھڑکیاں نہیں ہوتی، دل میں صرف ایک دروازہ ہے، جو آ گیا دروازہ بند کر دو. اسی لیے آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے یہ دل خدا کا ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دینا. وہ جوانوں کے لیے بارہ ماشاءاللہ سب جوان بیٹھے جہاں بھی جاؤ ماشاءاللہ جوان زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، خدا نے سلامت رکھے وقت کے امام کے لیے. جوان کا دل جو ہے نا وہ بڑا قیمتی ہے. حدیث کی روشنی میں بھی حدیث میں بھی ہے کہ جوان کا دل بہت اچھا دل ہے، لیکن کیونکہ ظالم زمانہ ہے اس دل کو خراب کرنے کے لیے پورا انتظام کیا ہوا. اب آج انسان جو ہے وہ ایسے دور میں آ گیا ہے، آپ کے سامنے ہے. ویسے بھی دنیا پینڈیمک کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن، کوارنٹائن، آن لائن مجلس، آن لائن لیکچر، آن لائن اسکول، سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے. اب یہ بہرحال ایک ایجنڈا ہے دشمن کا کہ سب کو سکیڑ دو اور پھر ان کے ذہنوں کو کنٹرول میں کرو. وہ یہ بہرحال اس کا ہے، ہمیں بہرحال اسی میں کام کرنا ہے اپنا. اب ظاہر ہے اس حالت کے اندر ہر بندے کے پاس موبائل ہے. موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ جو ابھی آپ نے دیکھا کراچی کے اندر سب کو بولا بھائی صحت کے لیے ضروری ہے ویکسین لگاؤ، نہیں لگائی لوگوں نے، کہا سمیں بند ہو جائے گی. ایکسپو سینٹر توڑ دیا لوگوں نے. کیوں؟ کیونکہ لگتا ہے کہ یہ موبائل وہ طوطا ہے جو داستانوں میں ہوتا تھا کہ جس کا گلا گھونٹ دے بندہ مر جائے گا. یہ موبائل بالکل وہ ہو گیا ہے. انسان کا سب کچھ کھو جائے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، موبائل کھو جائے اس کی جان حلق میں آ جاتی ہے. انٹرنیٹ نہیں چل رہا پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ بہرحال سب کچھ اس میں آ گیا. اب جب یہ ہاتھ میں ہے اور ایسا ظالم ہے کہ آپ کی مرضی نہیں چلنے دیتا، اپنی مرضی چلاتا ہے، اپنی مرضی سے دکھاتا ہے. ابھی آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے. جب آپ بعد میں فیس بک کھولیں گے تو میری آئی ڈی آ جائے گی آپ کے پاس کہ کیا آپ ان کو جانتے ہیں کتنا انٹیلیجنٹ الگورتھم ڈیزائن ہے. صرف بات ہوئی، نہ کچھ شیئر کیا میں نے، نہ میں نے ان کو نمبر دیا، صرف یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. صرف یہ گھر جائیں گے فیس بک پہ آ رہا ہوگا تو یوں نہ مولانا نصرت فتح لکھا ہمارا بولے جانتا ہوں. کیسے؟ کیا چیز ہے اس کے پاس؟ اس کا مطلب ہے کہ داستان بہت گہری ہے اور ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. عزیزان محترم، یہ جوان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو اتنا مضبوط کرے کہ اپنی انگلی کو اپنے عقل کے اختیار میں رکھے، ورنہ یہ جو ٹچ ہے یہ کہیں اور لے جائے گا اور انسان کے نفس کا خون کر دے گا. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. انسان اپنی قیمت خود لگا رہا ہے. علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فلاسفر تھے اپنے زمانے کے. مولا کائنات کا خاص ان کے اوپر لطف اور کرم تھا. نجف سے برلن گئے، وہاں پر جو تھی کانفرنس تھی کہ انسان کی قیمت کیا ہے. ہر شخص نے آ کے اپنا لٹریچر پیش کیا، انسان کی قیمت یہ انسان. ان کی باری ہے، یہ بھی گئے. انہوں نے کہا کہ انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہے.
پھر انہوں نے کہا کہ اگر انسان کی ہمت اور ارادہ یہی ہے کہ اس نے 2 کمرے کا فلیٹ لینا ہے پوری زندگی بھاگ دوڑ کر کے، تو کہا اس کی قیمت یہی ہے۔ ایک آدمی بھاگ دوڑ کر بولے میں نے زندگی میں فلانی گاڑی لینی ہے، کہا اس کی قیمت یہی ہے۔ یہ اتر کے آ گئے، لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں، یہ واپس گئے، کہا یہ میرا قول نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا کہ یہ رسول کے وسیع کا قول ہے۔ وہ اتنے سال پہلے مولا ایسا سٹرکچر دے رہے ہیں کہ آج تک وہی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو سکین کریں، اپنے آپ کو سکین کریں، ایکس رے مشین میں جو انسان کرتا ہے کیا کرتا ہے، سب نظر آ جاتا ہے اندر کیا ہے۔ اپنے آپ کو سکین کریں کہ میرا ارادہ کیا ہے، میری ہمت کیا ہے، جو میرا ارادہ ہے میری قیمت۔ اگر جوان پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ میں تنہائی میں کوئی مجھے دیکھے نہیں اور میں گناہ کروں، تو اس کی قیمت یہی ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ انسان محترم آدمی نامحرم سے گفتگو کرے، حرام کرے، اس کی قیمت یہی ہے۔ آپ سوچیں ہم کتنا سستا اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، جبکہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے۔ کم سے کم قیمت، اگر تم بیچنا بھی چاہتے ہو نا، کم سے کم جنت کے لیے بیچو، کم سے کم۔ نہ جانے اور کیا کیا ہوگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ اچھا ہمیں ویسے بھی ٹینشن تھی کیونکہ ہم نے جنت بھیجتے رہے، یہ لوگوں ٹینشن کرے کہ اس لیے قربانیاں نہیں دی کہ ہم اپنے عمل کو صحیح نہ کریں اور یہ توقع رکھیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً ہم ایٹ دا اینڈ جنت میں جائیں گے، یہ تو ہے کہ روایات میں اپنی طرف سے کیا روایات میں آخرت میں جانا ہے جنت، لیکن کہاں سے گزر کے جائیں گے یہ آسان نہیں ہے۔ یہ بڑے آرام سے آدمی کہتا ہے مسئلہ نہیں ہے، قبر کا سبزی کاٹ لیں گے، برزخ کاٹ لیں گے، جنتوں میں بھی چلے جائیں گے، نہیں، آسان نہیں ہے۔ عالم دین تھے، اصفہان کے 2 بہت بڑے استادوں کا شاگرد تھے، بعد میں مولانا نجف اشرف بھی گئے اور آیت اللہ کشمیری کے بھی شاگرد رہے کچھ عرصے تک۔ ان کے استادوں نے اس کو ایک وظیفہ دیا، یہ کہتے ہیں کہ مجھے عالم برزخ دیکھنا ہے۔ عالم برزخ یعنی جب انسان موت ہو جاتی ہے، روح نکلتی ہے، تو روح کہاں جاتی ہے قیامت تک؟ ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ عالم مادہ ہے، وہ عالم برزخ ہے، وہ ہے، ابھی بھی ہے، ہم سب کا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے دیکھنا ہے، انہوں نے ان کو وظیفہ دیا۔ یہ اصفہان کا مشہور قبرستان ہے، تخت فولاد، مشہور قبرستان ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو رجال الغیب تھے، وقت کے امام کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ دفن ہے وہاں۔ یہ گئے وہاں پر اور ذکر کر رہے تھے، وہاں پر گھر بنے ہوئے، کمرے بنے ہوتے ہیں، اندر ہر گھر کا ایک قبرستان تھا چھوٹا چھوٹا۔ یہ ایک سردیاں شدید برف باہر پڑی ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ ایک جنازہ آیا اور جنازہ تک چلے گئے کہ صبح دفنائیں گے، ابھی دیر ہو گئی ہے، تو ایک شخص کو بٹھا دیا کہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صحیح تھا۔ اب قرآن پڑھ دے رہنا تو آسان نہیں ہے، مولوی ہوگا بیچارہ چلو کچھ نہیں، قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں بیٹھ کے، وہ پڑھ رہا ہے قرآن۔ ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ 2 ملائکہ آئے، ان کے ہاتھ میں آگ کا گرز تھا، انہوں نے ایک ہی اس مردے کو مارا اور اس نے ایسی چیخ ماری کہ پورا قبرستان ہل گیا۔ اس ایک چیخ کی وجہ سے ان کا بدن ساکت ہو گیا، ہلا نہیں گیا۔ اب یہ چیخنا چاہتے ہیں اس شخص کو جو قرآن پڑھ رہا ہے، اسے کہنا چاہتے ہیں کہ
مجھے باہر نکالو، لیکن آواز نہیں نکل رہی، اشارے کر رہے ہیں. اب وہ مولانا صاحب جو بھی شخص ہے، مولانا تھا جو بھی تھا، رشتہ دار تھا، جو بھی تھا، قرآن پڑھ رہا تھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ باہر کہاں جا رہے ہیں؟ باہر برف پڑی ہوئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالتا. اب وہ سمجھ نہیں رہا. کہتے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے اس کمرے سے باہر نکالا. باہر برف میں بے ہوش ہو گیا. صبح شاگرد آئے، دیکھا اس کا لے گئے ہاسپٹل میں، پتہ نہیں کتنے دیر سے رہے. تو وہ استاد آئے جنہوں نے ذکر کیا تھا، کہا کہ ایک لمحہ برزخ برداشت نہیں ہوا، نکلا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آسان ہے، آسان نہیں ہے. جہاں سے میں اترا گاڑی سے یہاں آنے تک اتنا حساب کتاب ہے میرا کہ اترے کیسے، کسی کو دھکا تو نہیں لگا. جو تمہارے ساتھ تھے ان کی وجہ سے کسی کو دھکا تو نہیں لگا. یہاں پہ تم نے اپنے جوتے اتارے، تم نے کسی اور کے جوتوں کے اوپر پاؤں تو نہیں رکھا تھا. اس تھوڑی دیر کے لیے پتہ نہیں کتنی دیر کھڑا رہنا پڑے گا. اب آپ خود سوچ لیں، صبح سے شام ہم کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. شخص کو کوما ہو گیا، کوما آدھی موت ہے، کوما ہو گیا، بہت عرصے بعد واپس آیا کوما سے. آپ نے اس نے بتایا باقاعدہ ٹی وی پروگرام میں کہ میں مر گیا تھا اور میں ایک ایسی جگہ گیا کہ میں نے دیکھا کہ سب حساب کتاب ہے. کہتا میں ایک جگہ گیا، میں نے